Bismillahirrahmanirrahim. Dear colleagues, scholars, students, and audience. Assalamu alaikum. Dr. Muhammad Qasim Ali from the platform of education and research, and today we will discuss about idea or ideas. तो इसके लिए आइडिया और आइडिया आइडिया और आइडियाज़ हमारी ज़िंदगी पे किस तरह से असरात मुरतब करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम मिसाल लेते हैं अल्केमिस्ट की। अल्केमिस्ट जो है वो दुनिया की बेस्ट सेलर बुक में से मानी जाती है, जिसके ऑथर पौलो कोहलो हैं, जो कि एक ब्राज़ीलियन है। इस बुक के एक चैप्टर में मुसन्नफ़ लिखता है कि उस कहानी का जो हीरो लड़का है वो जब एक शीशागर के पास पहुंचता है, जिसकी दुकान एक पहाड़ी की चोटी पे है, तो वो देखता है कि वहाँ पे उसकी ऑब्जर्वेशन है कि उसे वहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ उस शीशागर की एक कहानी है कि वो अपने 30 से 35 साल जो है वो इस कारोबार में लगा चुका है, जो कि उसकी ज़िंदगी के कीमती तरीन साल थे। और इन 30 से 35 सालों में उसने एक ख्वाहिश डेवलप कर ली थी कि वो जाएगा और खाना काबा का हज करेगा। और ये सारी तगोदो वो दुकान पे जो था वो इसी एक ख्वाहिश के लिए कर रहा था। लेकिन अब 30 से 35 साल लगाने के बाद उसमें नाउमीदी का सिलसिला जो था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता था कि पहाड़ी से जो कम बुलंदी की तरफ दुकानें खुलना शुरू हो गई थीं, उसकी वजह से उसकी सेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था और उसका कारोबार मंदे की तरफ जा रहा था। इसके लिए उसके पास कुछ भी नहीं था और वो इसी मायूसी में दुकान के कोने खुदरों में बैठा रहता था। कोई ग्राहक आ जाता था तो उसे डील करके उसकी मतलूबा चीज़ें उसे प्रोवाइड करता था। लेकिन चूंकि कस्टमर का इंटरेस्ट भी वक्त के बदलते हुए रुझानात के साथ बदल गया था, तो इसलिए उसकी दुकान पे इतनी बिक्री नहीं होती थी। अब सवाल ये था कि वो लड़का जब आया तो उसने आइडिया दिया, या उसने कहा कि मैं आपके, चूँकि उसे भी पैसों की ज़रूरत थी, उसका सारा मालूमाता जो था इससे पहले लुट चुका था और अब उस लड़के के पास कुछ भी नहीं था और उसे अपने ख़जाने की तलाश में एक दूर मुल्क में जाना था। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए उसे ख़याल आया कि मैं शीशागर के शीशों को साफ़ करता हूँ और इसके बदले में वो मुझे कुछ खाने को देगा। तो शीशागर ने, चूँकि उसके खाने का टाइम भी था, उसने उसके शीशों को साफ़ किया, तो उसने उसे अपने पास बिठा के खाना खिला दिया। लेकिन उसे ये आइडिया पसंद आया कि सफाई होनी चाहिए। तो उसने उस लड़के के साथ तय कर लिया, दुकानदार ने, कि भाई आप यहाँ पे सफाई करोगे और उसके बदले में मैं तुम्हें मतलूबा जो रकम उनके दरमियान तय पा गई थी वो दूंगा। अब लड़के ने जो था ये काम करना शुरू कर दिया और दुकानदार जो था उसे भी महसूस होना शुरू हुआ कि भाई इसकी वजह से उसकी दुकान की जो सेल है वो बढ़ रही है, उसकी दुकान पे ग्राहकों का आना ज़्यादा हो गया। इस तरह से कुछ अर्सा तक ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन लड़के ने उस दुकानदार को मशवरा दिया कि भाई अब नीचे दुकानें खुल गई हैं और कस्टमर का रुझान यहाँ पे कम है, और जो लोग यहाँ इस बुलंदी पे आते हैं तो उनके लिए चाय का इंतज़ाम भी अगर हो जाए जो कि उन्हें तरोताज़ा रखेगा, और चाय भी फिर किस में, शीशे के कप तैयार किए जाएं, उनमें ये जो लोग हों सैर व सियाहत के लिए वहाँ पे आते हैं या वहाँ पे दौरा करते हैं, तो उन्हें अगर शीशे के कपों में चाय दी जाएगी
تو وہ اس کی نفاست سے، شیشے کی نفاست سے اور چائے کے ذائقے سے لطف اندوز ہوں گے، اور اس طرح سے وہ یہاں سے پہاڑی کا رخ کریں گے اسی دلچسپی میں، اور جب اس دلچسپی سے وہ اس پہاڑی کا سفر کریں گے تو اس کے ساتھ اس کی دکان بھی ہوگی ڈیفینیٹلی، تو جب وہ دکان پہ آئیں گے تو لازمی کچھ نہ کچھ خریداری تو ہوگی۔ تو اس چیز سے ہم یہ ایک خیال ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارے کانٹمپرری ایرا میں، یہ موجودہ دور میں ہمارے جو ایم فل پی ایچ ڈی کے ریسرچرز ہیں یا کوئی بی ایس لیول پہ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، تو ان کو عموماً یہی بتایا جاتا ہے تو عموماً ان کو ریسرچ جو ہے وہ ایک بڑے ہی خوفناک انداز میں بیان کی جاتی ہے کہ ریسرچ کوئی بڑا جن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ریسرچ ایک وہ گیپ ہے، ایک وہ آئیڈیا ہے، ایک وہ خیال ہے جو کہ آپ کی زندگی کو بہت بہتر کر دے گا اگر آپ اسے اچھے اور آسان طریقے سے کرتے ہیں۔ کم از کم یہ ہوگا کہ اگر ریسرچ آپ کو اور کچھ نہیں دیتی تو وہ آپ کی اپنی زندگی کو بہتر کر دے گی۔ اور اکثر جب اپنے دوست احباب میں ڈسکس کرتا ہوں تو یہی خیال وہاں پہ شیئر کیا جاتا ہے کہ یار ہمیں کم از کم اپنی ریسرچ، پوری ریسرچ جو کہ ہم 3 سال لگاتے ہیں، 2 سال یا 1 سال لگاتے ہیں، اس میں سے کیا کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم اپنے دوستوں کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ریلیٹیوز کو بتا سکیں؟ تو ہمیں کم از کم ایک ایسی چیز جو ہے وہ لازمی طور پہ اپنی اسٹڈی میں سے، اپنی ریسرچ میں سے ایکسپلور کرنی چاہیے، جو کہ ہم بتا سکیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو بھی اپنے ملنے والے ہیں۔ تو ریسرچ ایک بہت ہی سمپلسٹک وے ہے، اور یہ بہت ہی نو ڈاؤٹ اٹس کمپلیکیٹڈ، بٹ اگر اسے اسٹیپ وائز کیا جائے گا تو یہ بہت ہی سمپل ہے، چاہے وہ لکھنے کا پروسیس ہو، چاہے وہ سوچنے کا پروسیس ہو، تو یہ بہت ہی سمپل ہے۔ اور جوں ہم اپنے زندگی میں آئیڈیاز کو لاتے جائیں گے تو زندگی جو ہے وہ نکھرتی جائے گی، بہتر ہوتی جائے گی، چونکہ آج کی ٹیکنالوجیکل، سائنٹیفک اور انوویٹو ورلڈ جو ہے اس میں آئیڈیاز کا بہت زیادہ رول ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹس میں، آپ کمرشلز میں، آپ ڈراماز میں، آپ موویز میں دیکھتے ہیں، آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نئی چیز پیش کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی ہے، سمپل سی ہے، تو اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ کوئی بھی، اور ہر انسان کے ذہن میں بہت ساری ایسی انوویشنز ہوتی ہیں جو کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ صبح اٹھتے وقت ہمارے ذہن میں کچھ خیالات ایسے آتے ہیں جو کہ بہت ہی تخلیقی ہوتے ہیں، لیکن صبح اٹھنے کے ساتھ اپنی باقی مصروفیات کی بنا پہ ہمارے ذہن سے وہ جو خیال ہوتا ہے، وہ آئیڈیا جو ہوتا ہے، محو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک پریکٹس تو یہ کریں کہ اس آئیڈیاز کو ہلکا سا لکھ لیا، یا اپنے موبائل میں، آج کل یہ اینڈرائڈس یا آئی فون جو ہیں جہاں پہ ڈائریز بھی ہوتی ہیں، یہاں پہ سمپل ایک میسج کی صورت میں کر لیں، یا لکھ نہیں سکتے تو ایک وائس نوٹ کی صورت میں اپنے کسی دوست کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے کسی عزیز کو وہ وائس نوٹ کی صورت میں سینڈ کر لیں، تاکہ بعد میں آپ اس سے ڈسکس کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ نہ حاصل ہونے والی ان پروڈکٹیو کانورسیشن میں مبتلا ہوں اور اپنا بہت سا ٹائم ضائع کریں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ مفید اور بینیفیشل ڈسکشنز کی جائیں اپنے اساتذہ سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے کلیگ سے، اور اپنی سوسائٹی سے، کیونکہ جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں، یونیورسٹی میں آتے ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں آتے ہیں، تو ان کا اینڈ پروڈکٹ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سوسائٹی میں جانا ہے جہاں سے وہ آئے ہیں، اور اگر وہ اس سوسائٹی کے پیٹرنز کو سیکھ کے نہیں جائیں گے تو پھر یہ ان کے لیے کسی طرح بھی ایک سود مند ایجوکیشن، سود مند تعلیم نہیں ہو سکے گی۔ کیوں کہ ہماری سوسائٹی ہم سے وہی پیٹرنز ریکوائر کرتی ہے جو کہ اس میں پریویل کر رہے ہیں۔ ہمارا سلیبس، ہمارا کریکلم جو بھی ہمارا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں
کہ وہ بہت حد تک بے سوٹ ہے، اس سے ہمارے ہاں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے سلیبس کو، اپنے کریکلم کو بہت ہی پریکٹیکل بنانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہمارے بچے جو ہیں تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوں، ہمارا ملک ترقی کرے، تو پھر ہمیں اپنے سلیبس کو، اپنے کریکلم کو آئیڈیاز کی بیسس پہ موٹیویٹ کر کے، آئیڈیاز کی بیس پہ اسے چینج کرنا ہوگا. اور بہت سارے اساتذہ ہیں، بہت سارے ریسرچرز ایسے ہیں جن کے پاس بہت ہی یونیک آئیڈیاز ہیں. تو یہ ہمارے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ایجوکیشن میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، ایچ ای سی میں، تو انہیں چاہیے کہ لازمی طور پہ اس پہ کچھ زور دیں، کچھ سوچیں. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ لازمی طور پہ وہ آئیڈیاز شیئر کریں، اور ان آئیڈیاز کو کہیں نہ کہیں آج کی جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے اس میں ان کو شیئر کیا کریں، تاکہ وہ کہیں نہ کہیں بہتر اور ریفائنڈ فارم میں ہماری سوسائٹی کے، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اور ہمارے ملک کے کام آ سکے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.